حقیقت لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ حقیقت توحید کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے انسان موحد بن جاتا ہے. نہ، اس راز کو امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ، بس یہ آخری جملہ آج کی حد تک بیان کر پاؤں گا، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحید و ثنا نے غدیر کے بعد دوسرا بڑا اجتماع 1,00,000 سے زیادہ افراد ہیں. یہ 200 ہجری میں جب مامون الرشید نے یہ جملے، شاید میں نے پہلے بھی عرض کیے لیکن آج تتمے اور تکملے کے طور پر، تاکہ گفتگو کم سے کم ایک مرحلے پر پہنچ کر رک جائے اور پھر دوبارہ جب توفیق ہو تو یہاں سے آگے بڑھے. اب بات کی اہمیت کو سمجھیے گا کہ کس مرحلے میں امام علی ابن موسیٰ رضا نے اس حقیقت کو بیان کیا. یہ خلوت میں بیان نہیں کیا، 2 4 10 20 40 50 100 200 1000 2000 5000 10,000 افراد میں بیان نہیں کیا. تاریخ معصومین میں غدیر کے بعد دوسرا عظیم الشان اجتماع جو بازار نیشاپور میں برپا ہوا، جسے اہل سنت کے بڑے بڑے محدثین نے تحریر کیا کہ جب مامون الرشید نے امام علی ابن موسیٰ رضا کو مدینے سے خراسان بلوایا اور جیسے ہی حضرت پہنچے، خود دیکھیں یہ محنت ہے. یہ جو میں عرض کر رہا تھا پچھلے 7 آئمہ نے کیا کام کیا ہے، کہاں سے بات شروع ہوئی امام علی زین العابدین سے، کہاں تک بات پہنچی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک. ان آئمہ نے کیا کیا ہے، تشیع کو اتنی بڑی قوت بنایا کہ اب مامون جیسا حکمران مجبور ہو کر امام کو حکومت کی پیشکش کر رہا ہے، ولایت احدی کی پیشکش کر رہا ہے، محبت کی وجہ سے نہیں، مجبوری کی وجہ سے. اگر محبت تھی تو 3 سال گزرنے کے بعد 203 ہجری میں شہید کیوں کیا ہے؟ نہ، اب تشیع اتنی بڑی قوت بن چکے کہ اسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے. اور جب بلایا گیا تو اعلانات ہوتے رہے کہ فرزند رسول مدینہ سے چل چکے ہیں. لوگوں میں اتنا شوق ہے، جذب و مستی کیفیت ہے، اتنا اشتیاق ہے، عشق و محبت کی کیفیت ہے، وفور جذبات کا یہ عالم ہے کہ اطراف کی آبادیوں سے خود نیشاپور سے سمٹ کر لوگ اکٹھے ہونا شروع ہوئے، جمع ہونا شروع ہوئے. یہاں اس مجلس کے لیے مسلسل کئی مہینوں سے اس مجلس کے بانی اور منتظمین برابر اعلانات کرتے رہے، فون کرتے رہے، کالز کرتے رہے، میسج بھیجتے رہے، اشتہار چھپواتے رہے، جگہ جگہ اعلان کرتے رہے. تو آپ یہاں اس مقام پر جمع ہوئے. آئے دیکھیں پچھلے آئمہ کی محنت کا نتیجہ کہ صرف اعلانات، ظاہری طور پر صرف ایک اجمال بیان کیا گیا کہ امام علی ابن موسیٰ رضا مدینہ سے چل چکے ہیں. کب چلے نہیں معلوم، کب پہنچیں گے نہیں معلوم، لیکن اتنی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں پچھلے آئمہ کی محنت کے تسلسل کے نتیجے میں. ہزاروں لوگ جوک در جوک بازار نیشاپور میں جمع ہو رہے ہیں. خیمے نصب کر دیے گئے، لوگ اپنے عزیزوں کے یہاں رکے ہوئے ٹھہرے، انتظار کر رہے ہیں. 7 دن سے 6 دن سے 5 دن سے 4 دن سے 2 دن سے 1 دن سے مسلسل گھنٹوں سے. لیکن جیسی امام علی ابن موسیٰ رضا کی سواری بازار نیشاپور میں داخل ہوئی، وفور جذبات کی کیفیت تھی. خود امام کی جان کو بھی خطرہ تھا، اس لیے مسلسل کئی محمل تھے جس پردے گرا دیے گئے کہ کوئی منافق امام کو نقصان نہ پہنچا دے. لیکن وہ لوگ کہ جو اتنے دور سے مسلسل سمٹ کر امام کی زیارت کے شوق سے جمع ہوئے تھے، ایک مرتبہ جب نظر نہیں آ رہے تھے امام اور محمل کے آگے، اماری کے آگے پردہ تھا، تو پھر اشتیاق بڑھا، شوق بڑھا اور آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی، فرزند رسول رخ جمال سے پردہ ہٹائیے، ہم آپ کے رخ جمال کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے. جب اشتیاق کا عالم بڑھا، اصرار بڑھا، مولانا شبلی نعمانی جیسے عالم نے لکھا ہے جو 1857 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کی وفات ہوئی، 57 برس کی عمر میں، بر صغیر کے مایاناز اہل سنت عالم ہے، سیرت النبی کی 2 جلدیں لکھی، وفات ہوئی، باقی کا حصہ پھر ان کے شاگرد سید سلمان ندوی نے مکمل کیا. انہوں نے الفاروق لکھی ہے، المامون لکھی ہے مولانا شبلی نعمانی نے، انہوں نے بھی تحریر کیا. کیا وفور جذبات کی کیفیت ہے کہ اتنا بڑا اجتماع بازار نیشاپور میں، سراپا انتظار ہے اور شور اٹھا، فرزند رسول آپ کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے، ذرا اپنے رخ جمال سے پردہ ہٹائیے. ایک مرتبہ امام علی ابن موسیٰ رضا نے اپنی اماری کا پردہ ہٹایا. میں نے پڑھا جس کی نگاہیں پڑ رہی تھی، اتنی محبت تھی لوگوں کے دلوں میں فرزند رسول کی کہ ایک مرتبہ آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور گریے کی آوازیں بلند ہوئیں اور بازار نیشاپور میں گریے کی آوازیں گونجنے لگی. کچھ لمحوں کے بعد امام علی ابن موسیٰ رضا نے پردہ گرا دیا، آگے چلے. دوبارہ مجمع سے شور اٹھا، فرزند رسول رخ جمال کی زیارت کا شرف عطا کر دیا. اب کچھ بیان بھی کر دیجئے، کوئی حدیث بھی سنا دیجئے. کیا محدثین ختم ہو چکے ہیں؟ حدیثیں بیان کرنے والے ختم ہو گئے؟ نہ، بڑے بڑے محدث ہیں. 99 ہجری سے جب عمر ابن عبدالعزیز نے محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری کو معین کیا تو اب احادیث کا سلسلہ جماوری کا وہ 100 سالہ پابندی ہٹی تو اب حدیث کا سلسلہ چل پڑا ہے. خود امام احمد ابن حنبل اس اجتماع میں موجود ہیں جو 2.5 لاکھ احادیث کے حافظ ہیں. خود امام اسماعیل بخاری، امام مسلم بن حجاج جنہوں نے صحیح بخاری لکھی، صحیح مسلم لکھی، جس استاد کے کہنے پر صحیح بخاری لکھی ہے، یحییٰ
بن معین. یحییٰ بن معین بازار نشاپور میں موجود ہیں. بخاری اور مسلم کی دیگر اساتید موجود ہیں. ہزاروں محدث موجود ہیں. شبلی نعمانی تک نے تحریر کیا ہے. 24,000 سے لے کر 28,000 قلمدان بازار نشاپور میں قلم دوات لیے, لکھنے کا سامان لیے, حالت انتظار میں کہ کب فرزند رسول کی زبان سے کوئی کچھ کلمات جاری ہوں, ہم ضبط کر لیں, محفوظ کر لیں تاکہ کوئی لفظ ضائع نہ چلا جائے. جب اتنے محدث موجود ہیں جو 2.5 لاکھ حدیث کے حافظ ہیں, تو پھر علی ابن موسیٰ الرضا سے حدیث سننے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ اس لیے کہ کسی محدث کی زبان سے حدیث کا سننا اور ہے, اور اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ کی زبان سے حدیث کا سننا. جیسی حدیث کا مطالبہ ہوا, اب آپ حدیث سنا دیں, لیکن حدیث نہیں سنائی. اگر آپ حدیث بیان کرتے تو مبادا مورخ یہ لکھتا کہ آپ نے کسی اور محدث سے حدیث سنی تھی, سنا دی. نام اب جیسی حدیث کا مطالبہ شروع ہوا, امام نے خود سے خدا تک پہنچے اور کیا سند بیان کیے. اسے سلسلۃ الذات کہا جاتا ہے. امام نے جو سند کا سلسلہ بیان کیا, فرمایا سنو, مجھ سے میرے بابا موسیٰ کاظم نے, ان سے ان کے بابا جعفر صادق نے, ان سے ان کے بابا محمد باقر نے, ان سے ان کے بابا علی زین العابدین نے, ان سے ان کے بابا حسین ابن علی نے, ان کے بھائی حسن مجتبی نے, ان سے ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے, ان سے پیغمبر گرامی اسلام نے, اور ان سے اللہ نے یہ فرمایا. وزن کریں گے سلسلے حدیث کا, یہ جو انداز اختیار کیا ہے, خود امام احمد ابن حنبل 2.5 لاکھ حدیث کے حافظ بازار نشاپور میں موجود ہیں. یہاں تک کہ ان کی عمر 19.5 سال تھی جب امام علی ابن موسیٰ الرضا کی امامت کا آغاز ہوا. بازار نشاپور میں امام احمد ابن حنبل کی عمر 36.5 سال تھی. امام علی ابن موسیٰ الرضا کی شہادت کے وقت ان کی عمر تقریباً 40 سال تھی. یہ امام احمد ابن حنبل خود 2.5 لاکھ حدیث کے حافظ ائمہ اربعہ میں سے سب سے بلند مقام رکھتے ہیں. یہ خود موجود ہیں بازار نشاپور میں. اس سلسلہ سند سے متعلق جسے سلسلۃ الذات کہا جاتا ہے, یہ تاریخی جملہ قائم امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ وہ خوبصورت سلسلہ اور وہ خوبصورت اور پاکیزہ نام جو علی ابن موسیٰ الرضا نے بازار نشاپور میں اپنی زبان سے جاری فرمائے, اور جس خوبصورت انداز سے خود سے خدا تک پہنچے, اگر ان ناموں کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ کر کسی پاگل اور دیوانے پر دم کر دیا جائے تو اسے شفا حاصل ہو جائے. اب سمجھیں کیوں اتنی بڑی سند ذکر کر رہے ہیں, اس لیے کہ بات اتنی بڑی کہنے جا رہے ہیں. میرے بعد میرے پڑھنے والے عزیز تشریف فرمائیں. بس سمیٹنا چاہتا ہوں اور ایک جملہ مصیبت کا عرض کروں گا, لیکن بات چونکہ شروع کر چکا ہوں تو صرف ایک جملہ مکمل کروں تاکہ آج کی حد تک ہمارا موضوع اس مرحلے پر پہنچ کر ٹھہر جائے, اور جب دوبارہ توفیق ہو تو یہاں سے آگے بڑھیں. ایک مرتبہ سلسلہ سند بیان کیا اور پھر حدیث بیان کی. سنو خدا کیا فرما رہا ہے, اللہ کیا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی, کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل فی حصنی امن من عذابی, جو اس قلعہ توحید میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا. یہ فرمایا پردہ گرا دیا. تو پردہ کیوں گرایا ہے؟ ابھی بات ادھوری تھی, لیکن پردہ اس لیے گرایا تاکہ مجمع خود سے سوال کرے. سامنے اتنے دنوں سے انتظار کرنے والے افراد تھے, خود متوجہ ہو گئے کہ اتنی بات کے لیے کبھی علی ابن موسیٰ الرضا اتنا بڑا سلسلہ سند ذکر نہ فرماتے. جیسے ہی حضرت نے فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی, خدا فرما رہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل فی حصنی, جو اس قلعہ توحید میں داخل ہوا, امن من عذابی, میرے عذاب سے بچ گیا. ایک مرتبہ پردہ گرایا, چلنے لگے. دوبارہ مجمع سے آوازیں بلند ہوئی, فرزند رسول اپنی بات کو مکمل کیجئے. جب انسان سراپا گوشت بن جاتا ہے, توجہات پورے عروج پر ہوتی ہیں, پھر خود متوجہ ہوتا ہے کہ بات مکمل نہیں ہوئی ہے. جیسی دوبارہ شور اٹھا, فرزند رسول بات مکمل کیجئے. ایک مرتبہ پردہ ہٹایا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا, بشرطہا و شروطہا, سمندر کو کوزے میں سمو دیا. کہا کہ یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ, یہ جو قلعہ توحید ہے جو اس میں داخل ہوا, خدا فرما رہے میرے عذاب سے بچ گیا. اس کی کچھ شرطیں ہیں, اس کی کچھ شروط ہیں, اور سنو انا من شروطہا, ان شرائط میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ الرضا. یہ اتنی بڑی بات ہے, اس کی تفسیر میں خمینی بت شکن نے جو تحریر کیا ہے, آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے, آیت اللہ جبادی عاملی نے, آیت اللہ وحید خراسانی نے, بڑے بڑے محدثین, فقہاء, علماء, مراجع, بڑے بڑے علماء اور دانشوروں نے جو بیان کیا. لوگ سمجھتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان موحد بن جاتا ہے, توحید پرست بن جاتا ہے, مسلمان بن جاتا ہے. نہ, لا الہ الا اللہ توحید ہے, لیکن توحید کا نقطہ آغاز ہے. کمال توحید کیا ہے؟ کمال توحید اللہ کی وحدانیت کے اقرار, اظہار, اعتراف کے بعد ان 14 کی ولایت مطلقہ کو کما حق کو تسلیم کرنا,
اور سر خم کر دینا، یہ توحید کا کمال ہے۔ پھر کفر کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ کفر یہ کہ اللہ کا یا ان 14 میں سے کسی ایک کی ولایت کا انکار کرنا اور ان میں سے کسی کے مقابلے میں آ جانا اور دشمنی اختیار کرنا، یہ کفر ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ ان 14 کے علاوہ کائنات کے کسی بھی 15ویں انسان کو اٹھا کر ان کی صف میں ان کے ساتھ برابر قرار دینے کی کوشش کرنا، یہ شرک ہے۔ وقت تمام ہوا، بس آخری جملہ عرض کروں، یہ شرک ہے، شرک ہے۔ یہ پیغمبر اسلام حذیفہ یمانی سے فرما رہے ہیں کہ ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت خدا کی ولایت ہے۔ وحب علی حب اللہ، علی سے محبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے محبت کرنا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں الشرک بہ والشرک باللہ والکفر بہ والکفر باللہ، جس نے کسی کو علی کا شریک قرار دیا اس نے خدا کا شریک قرار دیا۔ علی اللہ کی صفات کا مظہر تام ہے، علی تجلی پروردگار ہے، اور جس نے علی کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا۔ ان 14 کی ولایت حق تعالی کی توحید کا ناگزیر تتمہ ہے، ناگزیر تکملہ ہے۔ ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مانگنا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت کے ظرف ہیں۔ یہ امام علی زین العابدین فرما رہے ہیں کہ واللہ نحن ابواب اللہ، اللہ کی قسم ہم ابواب خدا ہیں، ہم رحمت الہیہ کے باب ہیں۔ ہم واللہ نحن صراط المستقیم، اللہ کی قسم ہم 14 صراط مستقیم ہیں۔ جس کی نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں، یہ 14 حق تعالیٰ کی مشیت ہے، یہ 14 حق تعالیٰ کی رضا ہے، یہ اللہ کی رضا کے ظرف ہیں، اللہ کی مشیت کے ظرف ہیں۔ ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مدد مانگنا، اسی کہ ان 14 کو خدا نے خود دروازہ معین کیا ہے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ کہیں یا اللہ مدد، کیا انکار ہے، کیا حرج ہے؟ کہنا چاہیے اللہ ہمارا خالق ہے، پروردگار نے ہمیں عدم سے وجود دیا۔ اگر آپ کا جی چاہتے کہیے یا اللہ مدد، کہنا چاہیے۔ اور اگر جی چاہ رہا ہے کسی کا کہ نبی سے مدد مانگے تو کہے یا نبی مدد، نبی سے مدد مانگنی چاہیے، اور نبی بھی ویسی مدد کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہنا چاہتا ہے علی سے مدد مانگنا چاہتا ہے، کہے یا علی مدد، یہ بھی کہنا درست ہے۔ جس سے مدد کا اظہار کرے، علی سے مانگے تب بھی ملے گی، نبی سے مانگے تب بھی ملے گی، خدا سے مانگے تب بھی ملے گی، مہدی سے مانگے تب بھی ملے گی، فاطمہ زہرا سے مانگے تب بھی مدد مل جائے گی۔ یہ 14 کے 14 اللہ کی مشیت کے ظرف ہیں، یہ خود خدا کی مشیت ہیں، یہ خود خدا کی رضا ہیں، یہ 14 خود خدا کی مرضی ہیں۔ جس سے بھی مدد مانگے گا، خدا سے مانگے تب بھی ملے گی، نبی سے مانگے تب بھی ملے گی، علی سے مانگے تب بھی ملے گی۔ جس سے مدد مانگے مدد مل جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بدبخت اپنے دل میں علی ابن ابی طالب کا بغض رکھتے ہوئے یا اللہ مدد کہے گا، مدد تو نہیں ملے گی، لعنت یقیناً مل جائے گی۔ یہ 14 مشیت خدا ہیں۔ حسین مشیت خدا، حسین نے خدا کے ساتھ تجارت کی۔ شرمندہ وقت تمام ہو، ایک جملہ تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ حسین جو فنا فی الذات، کسی نے امام صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے پوچھا ان کے کیا راز ہے؟ ہم تک جو بھی تاریخ پہنچی ہے، جو بھی مقتل کی روایت پہنچی ہے، ہم نے سنا ہے کہ جب امام حسین کے 72 ساتھی وقت شہادت ہر ایک کے چہرے پر تبسم تھا۔ جب اتنے زخم لگ رہے تھے، تیروں سے چھلنی تھے، تلواروں سے چھلنی تھے، ان کے جسم کے ٹکڑے کربلا کی سرزمین پر پھیلے ہوئے تھے، تو پھر چہرے پر تبسم کا راز کیا تھا؟ کہ اس لیے کہ وقت شہادت وہ جمال خدا کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے۔ یہ عجیب ہے یہ مراحل۔ شرمندہ وقت تمام ہوا، اور خود امام محمد باقر نے جو روایت بیان کی، امام صادق فرماتے کہ میں نے اپنے بابا امام محمد باقر سے سنا کہ روز عاشور پروردگار نے حسین ابن علی سے کلام کیا۔ حسین کیا چاہتے ہیں؟ فتح چاہیے۔ جناب عباس نے تو شب عاشور نہیں فرمایا، فرمایا بنو ہاشم کے جوانوں کو اکٹھا کیا، کہا کل لشکر کو 2 حصوں میں بانٹیں، آدھے کے ساتھ میں جنگ کروں گا، باقی آدھے کے 2 حصے کرنا، ایک کے ساتھ تم لڑنا، ایک کے ساتھ اصحاب لڑیں گے، اور میں اس آدھے حصے کا صفایا کر کے تم دونوں کی مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ تو حسین جیت سکتے تھے ظاہری طور پر، ظاہری کامیابی حاصل کر سکتے تھے،
یہ امام باقر روایت کر رہے ہیں. امام صادق فرماتے میں نے اپنے بابا امام محمد باقر سے سنا خدا نے فرمایا حسین کیا چاہیے؟ کامیابی چاہیے ظاہری، میں کامیاب کر دیتا ہوں. کہ میری لقاء چاہیے. حسین ابن علی نے جواب دیا پروردگار صرف تیری لقاء چاہیے. یہ نماز عصر کا مرحلہ تھا. نماز ظہر ابو سمامہ ساعدی اور سعید بن عبداللہ حنفی اور جناب سعید اور دیگر صحابہ عبد الرحمن بن عبد الرب اور عبداللہ اور باقی یہ صاحب ہیں جن کا تفصیل سے میں 30-40 افراد کا میں جو عیدگاہ کی مجلس کی تعارف کروایا ذکر کیا، وقت نہیں. لیکن عصر کی نماز امام حسین نے تنہا پڑھی. استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے حماسہ حسینی میں یہ چند جملے لکھے. وہ فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز حسین نے خاک کربلا پر ادا کی اور عصر کی نماز حسین ابن علی نے زین فرس پر ادا کی. جیسے ہی ہنگام عصر آیا تو نماز شروع کی. جب نماز شروع کی یہ آخری حملہ تھا. 12 کلومیٹر مقام ذوالکفل تک دشمن کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے لے کر گئے. اور جیسے ہی نماز عصر کا وقت شروع ہوا تو حضرت نے حملہ روکا اور نماز شروع کی. نیچے نہیں آئے زین فرس پر. شیخ مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ قیام کیسے کیا، رکوع کیسے کیا اور سجدہ کیسے کیا. کہ جب نیت کہہ کے تکبیرۃ الاحرام کہہ کے نماز شروع کی تو یہ قیام تھا. رکوع کیا تھا سنیں گے. مختار ثقفی نے جب ایک ایک کر کے قاتلوں کو گرفتار کرنا شروع کیا تو ہرملہ کو جب گرفتار کیا پوچھا ہرملہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ میں کہا نہ پوچھو برداشت نہیں کر پاؤ گے. کہ میں جاننا چاہتا ہوں. کہ میں نے کربلا میں 4 تیر چلائے. کہ کون سے 4 تیر؟ کہ پہلا تیر میں نے مشق ابو الفضل العباس میں چلایا اور دوسرا تیر میں نے چشم ابو الفضل العباس میں چلایا اور تیسرا تیر میں نے حلق علی اصغر میں چلایا اور چوتھا تیر وہ چلایا جس سے کربلا کی جنگ ختم ہو گئی. کہ یہ کون سا تیر تھا؟ کہ یہ وہ تیر تھا جب حسین نے نماز عصر شروع کی تھی اور بھاگتا ہوا لشکر جب سمٹ کر پلٹنا شروع ہوا تو مجھ سے عمر ابن سعد نے کہا کہ ہرملہ کوشش کرو حسین نماز مکمل نہ کر سکے اور نماز میں ہی حسین کا کام تمام کرو. کہا کہ میں نے 6 شعبہ تیر اٹھایا، وہی تیر جو میں نے گلو علی اصغر میں چلایا تھا. اور جیسے میں چلانے لگا تو عمر ابن سعد نے کہا رکو ٹھہرو. اور پھر اس نے تیر لے کر پتھر سے اس کے دندانوں کو آگے سے موڑا. کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ عمر ابن سعد یہ کام کیوں کر رہا ہے. پھر مجھ سے کہا کہ اب یہ تیر چلاؤ، قریب چل کے چلانا. کہ میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے حسین سے قریب پہنچا. جب حسین ذکر میں مصروف تھے، نماز میں مصروف تھے، حالت قیام میں تھے، میں نے قریب پہنچ کر حسین کے سینے کا نشانہ لیا اور یہ تیر حسین ابن علی کے سینے میں مارا. اور جب حسین نے تیر کو کھینچنا چاہا تو محسوس کیا کہ اس کے دندانے آگے سے مڑے ہوئے ہیں. اگر سامنے سے کھینچا تو کلیجہ باہر آئے گا. اس لیے حسین نے جھک کر اس تیر کو پشت کی طرف سے نکالا. اب سمجھیں شہید مطہری کیا فرما رہے ہیں. یہ قیام تھا اور جب تیر کو نکالنے کے لیے جھکے یہ حسین کا رکوع تھا. اور جب جھکے تو حکیم بن طفیل نے آ کر پیچھے سے گرز سر اقدس میں مارا، جس کے بعد حسین خود کو زین فرس پر سنبھال نہ سکے. لیکن حسین کو زین سے زمین پر آتے ہوئے بہت دیر لگ گئی. یہ حسین کا رکوع تھا اور پھر حسین نے سجدہ کیا. حسین کا سجدہ کیسے تھا؟ شہید مرتضیٰ مطہری نے لکھا 7 اجزاء سجدہ میں سے سب سے پہلے عضو جو زمین پر آیا وہ حسین کی پیشانی تھی. اور اب جب حسین زمین پر آئے بڑی دیر لگی حسین کو زمین پر آتے ہوئے. بس 2 جملے آپ تفصیلی مصائب سنیں گے تب صرف تکمیل مجلس کے لیے. ایک مرتبہ جب آقا آئے اب کسی میں جرت نہیں ہو رہی ہے کہ آگے بڑھے. یہاں تک کہ عمر ابن سعد کبھی ایک سے کہتے ہیں، کبھی دوسرے سے، کبھی عمرو بن حجاج زبیدی سے کہتے ہیں تم جاؤ، کبھی عزرا بن قیس سے کہتے ہیں تم جاؤ، کبھی قیس بن اشعث بن قیس کندی سے کہتا ہے. ہر ایک گریزاں ہے. پھر شمر ابن ذی الجوشن آگے بڑھا.
آگے بڑھا حسین خاک کربلا میں اپنی قوت جمع کیے ہوئے قبضہ شمشیر پر پیشانی ٹیکے ہوئے خدا کے ساتھ ہم کلام. یہ سخت مرحلہ ہے، بس اشارہ کر کے آگے بڑھوں. یہاں تک کہ شمر آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر حسین ابن علی کو کندھوں سے دھکا دیا. حسین پشت کے بل زمین پر گرے. یہ شقی آقا حسین کے سینے پر سوار ہوا. امام نے آنکھیں کھول کر شمر کی طرف دیکھا، فرمایا بڑی بلند جگہ پر بیٹھا ہے، بڑی اونچی جگہ پر بیٹھا ہے. اے شمر، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بچپنے میں میرے نانا محمد مصطفیٰ جب مجھے گود میں بٹھا کر مجھ سے پیار کرتے تھے، میرے قمیض کے بٹن کھول دیتے تھے، پھر میرے گلے کے بوسے لیتے تھے، میرے لب و رخسار کے بوسے لیتے تھے. تب ایک مرتبہ میرے نانا محمد مصطفیٰ نے مجھے بتایا تھا، اے حسین، تجھے کائنات کا شقی ترین فرد قتل کرے گا، جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے، جس کا قیافہ خنزیر کے جیسا ہوتا ہوگا. شمر نے جیسے ہی سنا، مجھے معاف کیجیے گا، لیکن تمام مقتل نگاروں نے لکھا اس شقی نے امام حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے امام حسین کے رخسار پر تماچے مارنا شروع کیے. بس ایک چھوٹی بچی ہے جو دور تلہ زینبیہ پر کھڑے ہو کر اپنی پھوپھی کے ہمراہ یہ سارا منظر دیکھ رہی. اللہ نہ کرے کوئی بیٹی اپنے باپ کا وہ حال دیکھے جو جناب سکینہ نے اپنے بابا حسین کی حالت دیکھی. جیسے بابا کو تماچے لگتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ پھوپھی سے لپٹ گئی. پھوپھی اماں، میرے بابا کو مارا جا رہا ہے، پھوپھی اماں میرے بابا کی مدد کیجئے، پھوپھی اماں میرے بابا کو بچائیے. کہا آپ کے بھیا کی، آپ کے بابا کی وصیت ہے، میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتی. اس کے بعد اس بچی نے دوڑنا شروع کیا اور خیام میں پہنچی. جب 22 برس کے ایک جوان حالت غشی میں آ کر سید سجاد کے شانے ہلائے، بھیا سجاد، ہمارے بھائی کو، ہمارے بابا کو مارا جا رہا ہے، کچھ چارہ کیجئے. لیکن جب کوئی جواب نہ آیا، یہ بچی دوڑی دوڑی مقتل میں آئی اور جب پہنچی ہیں، ایک مرتبہ یہ شقی رک رک کر امام حسین کے رخسار کے چہرے پر تماچے مار رہا تھا. اللہ نہ کرے کوئی بیٹی یہ حال دیکھے. بس میرے عزیزو، ایک مرتبہ آگے بڑھی، یہ بچی اپنے بابا سے لپٹ گئی. میں کیسے عرض کروں کہ شمر نے اس بچی کو اپنے بابا سے کیسے الگ کیا، کیسے الگ کیا. میں نے جو پڑھا ہے، اس شقی نے وہ ظلم کیا کہ کچھ دیر کے لیے جناب سکینہ کے قدم زمین پر نہیں تھے، بی بی کے قدم زمین پر نہیں تھے، اور کچھ لمحوں کے بعد جب گری تو آپ کے رخساروں سے خون جاری تھا. اس کے باوجود ایک مرتبہ ننھے ننھے ہاتھ جوڑے کہ جتنا جی چاہتا ہے مجھے مار لے،